کے اوپر مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی, مفتی مسعود صاحب وہ جہلم پہنچے ان سے مناظرے کے لیے, یہ آگے سے غائب ہو گئے. پھر یہ بار بار پوچھتے رہے کہ خان صاحب کدھر ہیں اور ان کے بچے, کہ یہ کہتے ہیں کہ میں جن ہوں, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میں شیطان ہوں. ہاں جی, آپ کو لگے گا میں غلط کہہ رہا ہوں, انہوں نے خود کلیم کیا کہ میں شیطان ہوں. یہ ذرا پہلے تو یہ سن لیجئے گا کہ یہ ایک بچی ہے, یہ جین زی کی بچی ہے. یہ تو اپنے آپ کو جن کہہ رہے ہیں, دیو کہہ رہے ہیں, شیطان کہہ رہے ہیں آخرکار مرزا صاحب تو, لیکن ان کو نہیں پتا کہ یہ جو جین زی ہے نا, جنریشن زی, یہ اگر دیو ہے, شیطان ہے یا جن ہے, تو یہ جو جن کے مقابلے میں جین زی ہے نا, یہ ان کی بھی ابا ہے. یہ صاحب خود ہی اپنے آپ کو شیطان ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو جب انہوں نے خود ہی شیطان کہہ دیا اپنے آپ کو, تو پھر ہم تجزیہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ شیطانی کام ہی کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن جاتے جاتے ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں کہ ایک دفعہ شیطان اسی طرح کے کوئی شیطان, یہ خود اپنے آپ کو شیطان انہوں نے کہا ہے, اسی طرح کے ایک شیطانی تھے, انہوں نے کہا, یا شیطان تھے, کہ میں ہر ایک کو, مجھے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا, میں سب کو سیدھا کر لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا تم بچوں کو سیدھا نہیں کر سکتے, جیسے ابھی ہم جین زی کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ بچے ہر دور کے تیز ہوتے ہیں. تو وہ گدھا بن کے بچوں کے درمیان میں گھومنا شروع ہو گیا کہ دیکھتا ہوں میرا کیا کرتے ہیں. تو بچے کھیل رہے تھے, گاؤں کے بچے تھے, انہوں نے پکڑ لیا, کوئی 2 اس کی گردن کے ساتھ لپٹ گئے, کوئی 10 اس کی پیٹھ پر چڑھ گئے. جگہ نہ بچی تو ایک ڈنڈا تھا, وہ پھر ڈنڈا جہاں پر رکھا جا سکتا تھا یا جہاں پر وہ ایڈجسٹ ہو سکتا تھا کر کے بچے اس ڈنڈے پر بھی بیٹھ گئے. تو وہ جو شیطان تھا اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا, اس نے کہا بچوں سے پنگا نہیں لوں گا. اگلی طرف ہم نے بات کرنی تھی انجینئر محمد علی مرزا. میں نے اس پہ بات تو مین ویلاگ پورا کرنا میں چاہتا تھا, لیکن میں نے پچھلے 2-3 دن سے جب غور کیا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ پہلے میں تھوڑا سا اس پہ بات کر دوں, پھر آپ کو آخر پہ بتاتا ہوں کہ کیوں میں نے ان پر پورا ویلاگ کیوں نہیں کیا. میں نے پورا ویلاگ تیار کیا ہوا تھا, لیکن ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں کرنا, ایک سیگمنٹ کرنا ہے, وہ آخر پہ بتاتا ہوں کہ کیوں. پہلے تو میں صرف یہ بتا دوں کہ یہ صاحب جو ہیں, ظاہر ہے اپنا وہ جو بھی کام کرتے ہیں ہمارے لیے احترام کی جگہ پہ ہیں, لیکن یہ لاس نائک نہیں ہوں گے تو ان کا درجہ ایک اوپر ہوگا. یہ بھی چابی ان کو بھی ادھر سے جنرل صاحب نے بھری ہے, یہ بھی کسی نہ کسی قسم کے, جیسے وہ ڈیجیٹل نائی ہیں, دوسرے ٹاؤٹ ہیں, یہ ذرا مولوی صاحب ہے تو تھوڑا عزت سے آپ انہیں کہہ لیجئے, یہ بھی کوئی ڈیجیٹل ہی کام ہے ان کا, قاصد کہہ لیں انہیں ڈیجیٹل. تو سب سے پہلے تو ان کی فنکاری یہ ہے کہ یہ شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی, صوفیزم, ان کے درمیان کوئی بھی دنیا میں مذہب ہے نا اگر یا فرقہ ہے, اس میں آپ کے پاس 2 اپرچونٹیز ہوتی ہیں. ایک ہے کہ ان کے درمیان جو کامنالٹیز ہیں آپ ان کے اوپر بات کریں اور لوگوں کے اندر ہم آہنگی کریٹ کریں, اور ایک یہ ہے کہ ڈفرینسز کو زیادہ ہوا دیں. یہ صاحب جو ہیں, جتنا بھی میں نے ابھی 1-8 دن پہلے ہی میں نے انہیں سنا, پہلے تو میری یہ کبھی نظر میں سے ہی نہیں گزرے تھے کہ یہ کون ہے, لیکن شور مچا ہوا تھا, عمران ریاض نے بھی ان پر بات کی, آفتاب اقبال صاحب نے بھی بات کی, تو مجھے لگا کہ یہ کوئی شخصیت ہے. پھر ایک اور ہمارے UK سے دوست ہیں, انہوں نے کال کر کے کہا کہ آپ بھی اس پر ضرور بات کریں. تو میں نے پھر جب ان کو دیکھا تو مجھے سمجھ آئی, ان کی فلسفی سمجھ آئی کہ کیونکہ پاکستان میں ہم ویسے بھی ریگریسو سوچتے ہیں, نفرت کو زیادہ ہم ہوا دیتے ہیں, زیادہ پسند کرتے ہیں. تو یہ شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی, صوفیزم, مثلا صوفیزم کے خلاف چلے جائیں گے کہ یہ شرک کرتے ہیں, بدعت کرتے ہیں, دربار پہ یہ کر دیا. شیعہ کے خلاف کوئی اور بات کر دیں گے, سنی کے خلاف کوئی اور. تو جو ڈفرینسز ہیں نا, یہ ان کو ہوا دیتے ہیں. اس میں ان کی اپنی مارکیٹنگ تو بہت ہوتی ہے, لیکن ملک کے اندر انتشار پھیلے تو اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں. مقصد آپ کو پتہ ہی ہے کہ بے وقوف بنانا. اچھا, پھر یہ ہر چیز کے اوپر مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی, مفتی مسعود صاحب وہ جہلم پہنچے ان سے مناظرے کے لیے, یہ آگے سے غائب ہو گئے. پھر یہ بار بار پوچھتے رہے کہ خان صاحب کدھر ہیں اور ان کے بچے کدھر ہیں. ذرا ایک ویڈیو دیکھیے گا جس میں یہ اپنے بچوں کا کیا ذکر کر رہے ہیں, یہ ذرا دیکھیے. میں اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں کہ ان پولیٹیکل لیڈرز کے پیچھے اپنے مستقبل کو برباد نہیں کرنا. ان کے بچے باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں یہاں پہ مروا رہے ہیں. کتنے خان صاحب کے بچے بھائی جی وہ پالیٹکس میں نہیں ہے. اچھا جی, اور ابھی تو رکو, کلائمیکس ابھی باقی ہے. دیکھیں میں نے اپنے بچوں کو بھی اس فیلڈ میں نہیں ڈالا, مجھے پتا ہے مشکل کام ہے. میرے آپ کو بچے بھی کبھی اکیڈمی میں نظر نہیں آئیں گے, کبھی کبھار کبھی شوقیہ آ جائیں تو میں ان کو ادھر لاتا بھی نہیں ہوں. سیکورٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں, ویسے بھی انہوں نے تو خیر باہر ہی سیٹل ہو جانا ہے, میرے بھائی انگلینڈ ہے. تو آپ نے کال اور فیل میں تضاد دیکھ لیا. اچھا, اب میں لمبی اس ڈسکشن میں اس لیے نہیں جانا کہ آگے ایک خبر اور ہے وہ آپ کو دینی ہے, کہ یہ کہتے ہیں کہ میں جن ہوں, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میں شیطان ہوں. ہاں جی, آپ کو لگے گا میں غلط کہہ رہا ہوں, انہوں نے خود کلیم کیا کہ میں شیطان ہوں. یہ ذرا پہلے تو یہ سن لیجئے گا کہ یہ ایک بچی ہے, یہ جین زی کی بچی ہے.
یہ تو اپنے آپ کو جن کہہ رہے ہیں, دیو کہہ رہے ہیں, شیطان کہہ رہے ہیں آخرکار مرزا صاحب تو, لیکن ان کو نہیں پتا کہ یہ جو جین زی ہے نا, جنریشن زی, یہ اگر دیو ہے, شیطان ہیں یا جن ہیں, تو یہ جو جن کے مقابلے میں جین زی ہے نا, یہ ان کی بھی ابا ہے. میں علمی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. اس بچی نے دیکھیے کس طریقے سے 1 منٹ میں انہی کے جو ڈفرنٹ کال و فیل میں تضاد تھا اسے سامنے رکھ کے انہیں شیطان ثابت کر دیا ہے. تو جین زی کا کارنامہ یہ ذرا دیکھیے. وہ بھی کیا دن تھے, ہاں ہم بھی ایک جن تھے, آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں ہم بھی جن رہے ہیں بھائی, ہمیں کا پتا تھا ہم نے اتنا بڑا دیو بن جانا ہے. اچھا تو مطلب آپ دیو ہیں. ویسے مرزا صاحب یہ دیو کا مطلب کیا ہے؟ دیو کہتے ہیں شیطان کو, دیو کہتے ہیں شیطان کو. ہاں جی, ہاں. یہ دیکھ لیا بھائی صاحب خود ہی اپنے آپ کو شیطان ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو جب انہوں نے خود ہی شیطان کہہ دیا اپنے آپ کو, تو پھر ہم تجزیہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ شیطانی کام ہی کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن جاتے جاتے ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں کہ ایک دفعہ شیطان اسی طرح کے کوئی شیطان, یہ خود اپنے آپ کو شیطان انہوں نے کہا ہے, اسی طرح کے ایک شیطانی تھے, انہوں نے کہا, یا شیطان تھے, کہ میں ہر ایک کو, مجھے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا, میں سب کو سیدھا کر لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا تم بچوں کو سیدھا نہیں کر سکتے, جیسے ابھی ہم جین زی کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ بچے ہر دور کے تیز ہوتے ہیں. تو وہ گدھا بن کے بچوں کے درمیان میں گھومنا شروع ہو گیا کہ دیکھتا ہوں میرا کیا کرتے ہیں. تو بچے کھیل رہے تھے, گاؤں کے بچے تھے, انہوں نے پکڑ لیا, کوئی 2 اس کی گردن کے ساتھ لپٹ گئے, کوئی 10 اس کی پیٹھ پر چڑھ گئے. جگہ نہ بچی تو ایک ڈنڈا تھا, وہ پھر ڈنڈا جہاں پر رکھا جا سکتا تھا یا جہاں پر وہ ایڈجسٹ ہو سکتا تھا کر کے بچے اس ڈنڈے پر بھی بیٹھ گئے. تو وہ جو شیطان تھا اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا, اس نے کہا بچوں سے پنگا نہیں لوں گا. تو میں یہی کہوں گا انجینئر صاحب, آپ یہ جین زی سے پنگا نہ لیں, یہ آپ کو نہیں پتہ لگنا انہوں نے کیسے کیسے معاملات کو ایڈجسٹ کر کے انہوں نے اپنا کام چلانا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آنی. یہ میں نے آپ کو ایک ٹریلر دکھایا, یہ بچہ پارٹی کیا کرتی ہے بندے کے ساتھ تھوڑی سی دیر میں, تو خواہ انہوں نے آپ کو مرغا بنائے رکھنا ہے, اور آپ کو وہاں سے چابی چڑھی ہے جنرل صاحب کی, مزدوری کریں, آئی انڈرسٹینڈ, لیکن اتنا آگے نہ جائیں کہ آپ کفر کے فتوے دیں اور پتہ نہیں کیا کچھ آپ شروع کیا ہوا ہے آپ نے. تو میرا خیال میں تھوڑی سی آپ کو مہربانی کرنی چاہیے. اب میں آخری بات بتاؤں کہ میں اس پہ کیوں پورا ویلاگ نہیں کیا. میں نے بات تو اس لیے کرنی پڑی کہ کیونکہ یہ بات چل رہی ہے, اور جو لوگ مجھے سنتے ہیں ان میں سے بہت سارے تو ایسے ہیں جو دوسرے دوستوں کو بھی سنتے ہیں, لیکن کچھ ایسے ہیں جو شاید دوسرے ان دوستوں کو نہ سنتے ہوں جنہوں نے یہ بات کی ہے, یا وہ میرا پوائنٹ آف ویو بھی اس پر سننا چاہتے ہوں, اس لیے مجبوراً اس پہ بات کرنا پڑی. لیکن میرا انالیسس یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو شیطان چھوڑا گیا ہے, یہ ISPR یا ISI کی طرف سے چھوڑا گیا ہے. یہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہے, کیونکہ اس وقت جو کچھ پچھلے دنوں میں ہوا تھا, یاد کیجئے, پہلے چولستان, اس کے بعد میلہ مویشیاں, اس کے بعد جو کچھ اب امریکہ سے بیان آیا ہے, اور پھر جو بھی سارے معاملات چل رہے ہیں, اس میں ہم نے اٹینشن ڈائیورٹ کرنی تھی, ٹاپک ہمیں کوئی اور چاہیے تھا. تو پھر شیطان صاحب کو لانچ کیا گیا ہے کہ آپ مہربانی کر کے نیا ٹاپک جنریٹ کریں, اور اس میں ظاہر ہے پھر جیسے میں مجبوراً بات کر رہا ہوں, اس میں دوسروں کو بھی مجبوراً بات کرنی پڑی. لیکن میرے خیال میں مجھ سمیت ہم سارے اس میں ٹریپ ہوئے ہیں. عمران ریاض صاحب بھی ہوں, بھلے آفتاب اقبال صاحب ہوں, یا دوسرے تمام لوگ, اور مجھ سمیت میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے اس ایجنڈے میں ٹریپ ہوئے ہیں. یہ ان کا ایجنڈا تھا, ورنہ یہ تو شرلی سے ہے مولوی صاحب, ان کی باتوں کا کیا لینا دینا ہے. مطلب مجھے بتائیں کون کی کوئی منطقی بات کر رہے ہیں, کون سی کوئی ایسی ان کی کوئی کسی بات میں منطق ہے. بہرحال